أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. ہم بڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف. الحمدللہ رب العالمین. یہ الحمد، اس کا روٹ ورڈ ہا میم اور دال ہے. حامدہ یحمدو حمدن. حامدہ پاسٹ، یحمدو پریزنٹ اینڈ فیوچر، حمدن یہ اس کا مصدر. تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، ہر خوبی و کمال جس کا اظہار ارادہ و اختیار سے ہو، اس خوبی اور کمال کی تعریف کو حمد کہتے ہیں. یعنی ہر خوبی اور ہر کمال کو حمد نہیں کہتے، بلکہ اس خوبی اور کمال کو حمد کہتے ہیں جو ارادے اور اختیار کے ساتھ جس کا ظہور ہو. کیونکہ بعض دفعہ ہم کسی کی خیر خواہی نہیں چاہتے، ہم اس کا برا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا ہماری نیت اور ارادہ کچھ اور ہوتا ہے اور وہ اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم کسی کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہوتے ہیں لیکن اس کے حق میں ہم برا کر دیتے ہیں. ہم اپنی طرف سے بہتر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے حق میں وہ برا ہو جاتا ہے. تو اس لیے بعض دفعہ ہم اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں اور بعض دفعہ وہ ایسے ہی ہم سے سرزد ہو جاتی ہے، ہمارے ارادے اختیار کے بغیر سرزد ہو جاتی ہے. اس لیے ایسی خوبی اور کمال جس کا اظہار ارادے اور اختیار سے ہو، اس کی تعریف کو حمد کہتے ہیں. للہ جو ہے لام، اللہ سے پہلے جو ہے وہ لام جو ہے یہ حرف جر ہے. اس کا معنی ہے کے لیے. للہ اللہ کے لیے. رب اس کا روٹ ورڈ را با اور با ہے، اور ربا یا ربو ربن، اس کی جمع ارباب اور ربوب ہے. اس کا معنی سید یعنی سردار، مالک، مربی، مصلح، مدبر اور منعم. اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ میں اس کا معنی کیا ہے، رب کا معنی کیا ہے کہ جو کسی کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہو. العالمین، عین لام میم، عالم، اور اس کی جمع عالمون بھی ہے اور دوسری حالت میں عالمین بھی ہے. اس کا مطلب ہے جہان، ساری کائنات. الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا. یہ اس کے متعلق پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گزر چکی ہے.
مالکی، میم لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مالا کا یملکو ملکن، مالا کا پاسٹ، یملکو فیوچر پریزنٹ، اور ملکن مصدر۔ مالک یعنی مالک ہے۔ یوم، یوم جو ہے اس کی جمع ایام ہے، اس کا روٹ ورڈ یا واو اور میم ہے۔ اس کا معنی دن، زمانہ، طلوع زمانہ یعنی کون سے زمانہ؟ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کا وقت، یا جو اللہ کے مشیت میں ہو۔ الدین، دال یا اور نون، دین جمع ادیون، اس کا معنی ہے حساب، جزا، بدلہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، جو روز جزا کا، یوم حساب کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک، ایا میں یہ دو ضمیریں اکٹھی ہیں، ایک ایا اور دوسرا کا۔ جو ایا ہے یہ حصر کے لیے آتی ہے، حرف حصر ہے، مقید کرنے کے لیے، یعنی خاص کرنے کے لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور کاف، یہ ضمیر واحد مخاطب کے لیے آتی ہے، یعنی صرف تیری ہی، یعنی اور کسی کی نہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، یہ صرف تیری۔ نعبدو، عبدا یعبدو عبادتاً و عبودیتاً، اس کا روٹ ورڈ عین، با اور دال، عبادت کرنا، پرستش کرنا۔ و ایاکا، یہ وہی سیم چیز ہے۔ نستعین، عین، یا اور نون، آنا یعین و عیانتاً، اور استعانت یعنی اس سے پہلے آنا سے پہلے الف، سین اور تے کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو اس میں اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، کسی چیز کو مانگنا، طلب کرنا۔ تو استعانت یعنی مدد طلب کرنا۔ نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا، اہدے جو ہے ہدا، ہا، دال اور یا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہدا یہدی ہدایتاً، ہدا پاسٹ، یہدی پریزنٹ اینڈ فیوچر، ہدایتاً مصدر، ہدایت عطا کرنا، ہدایت عطا فرمانا، دکھانا۔ نا جو ضمیر ہے یہاں نا کا، یہ ضمیر جمع متکلم، یعنی جب ڈھیر سارے آدمی گفتگو کر رہے ہوں تو وہ انہیں جمع متکلم کہتے ہیں، یا جو ڈھیر سارے لوگوں کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہو تو اس کو جمع متکلم کہتے ہیں۔ تو اہدنا، دکھا ہمیں، یہ فعل امر ہے۔ گویا جب کسی بڑے کو امر کرتے ہیں تو اس کا مطلب درخواست کرنا ہوتا ہے، اور جب چھوٹے کو امر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حکم دینا۔ تو اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرما، الصراط المستقیم، صراط، صاد اس کا روٹ ورڈ، صاد، را اور توئیں، اور المستقیم، صراط جمع صورت ان کی ہے، اس کا معنی ہے راستہ۔ المستقیم، قاف یا میم، اس کا روٹ ورڈ استقامہ، یستقیم استقامتاً، اور المستقیم سیدھا۔ صراط الذین، یہ وہی سیم چیز ہے۔ الذین اسم موصول، یعنی یہ
ایسا اسم ہے جو پہلے والے جملے کو بعد والے جملے کے ساتھ ملاتا ہے، اور پہلے جملے میں کوئی ابہام ہو، کوئی چیز غیر واضح ہو تو اس ابہام کو دور کرتا ہے اور اس چیز کی وضاحت کرتا ہے، تو اسے اس میں موصول کہتے ہیں۔ انعمتا، نون عین میم یہ روٹ ورڈ ہے، اور نعم ینعم نعمتن، انعمتا تو نے انعام کیا، نعمت میں ہر وہ شے شامل ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے اور نفع اٹھاتا ہے۔ اس میں مال بھی جو ہے وہ نعمت ہے، رزق بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، مال و دولت بھی نعمت ہے، جائیداد بھی نعمت ہے، عزیز و اقارب بھی نعمت ہے، عقل بھی نعمت ہے، فہم و فراست بھی جو ہے وہ نعمت ہے، بصیرت بھی نعمت ہے، بصارت بھی نعمت ہے۔ یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں یہ اس کے انعامات میں سے ہیں، اس کی نعمتوں میں سے ہے، تو جو اس نے اپنے بندے پر کیے۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں صراط الذین، ان کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ علیہم کا یہاں دیکھیں کہ علی حرف جر ہے، اس کا معنی ہے پر اور اوپر۔ ہم یہ ضمیر ہے جو جمع مذکر غائب کے لیے بولی جاتی ہے، جہاں صرف مذکر کے لیے نہیں ہے حکم، بلکہ یہاں کیا ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں اس میں شامل ہیں۔ غیر یہ حرف استثناء ہے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے خارج کر دینا۔ نہ المغضوب، اس کا روٹ ورڈ غین ضاد اور با ہے۔ غاضبا یغضب غضبا وغضبانا، تو یہاں غاضبا پاسٹ ہے، یغضب پریزنٹ اور فیوچر ہے۔ جن پر ناراضگی ہوئی، یعنی مغضوب جن پر غضب ہوا، جن پر ناراضگی ہوئی، جن پر غصہ ہوا۔ علیہم یہ وہی چیز ہے، علی حرف جر، اس کا معنی ہے پر اور اوپر، اور ہم ضمیر جو جمع مذکر غائب کے لیے ہے بولی جاتی ہے، لیکن یہاں مذکر و مؤنث دونوں کو شامل ہے۔ ولا، اور واو یہ حرف عطف ہے اور اس کا معنی اور۔ لا یہ حرف نہیں ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ الضالین، ضالین کا روٹ ورڈ ضاد لام اور لام۔ دلہ یدلو دلالا و دلالتاً، دلہ پاسٹ، یدلو فیوچر اور پریزنٹ کو کا معنی دیتا ہے، دلالاً یہ مصدر اور دلالتاً یہ بھی مصدر ہے، اس کا معنی ہے گمراہ بھٹکے ہوئے۔ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا، ہمیں دکھا، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، صراط وہ راستہ، الذین جن پر انعمت علیہم تو نے انعام فرمایا، یعنی صراط الذین، صراط الذین وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ آمین، آمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہم استجب، اے اللہ ہماری اس دعا کو، ہماری اس التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔